عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جن کو اللہ نے جس کا اصطفیٰ کیا ہے وہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ یہ دو گلاں کرن تو بعد کہ حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے مصطفیٰ لوگوں کے لیے، اور پھر خالق فرماتا ہے اب بتاؤ اللہ خیر اما یشرکون، وہ اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کو تم اللہ کے مقابل شریک ٹھہراتے ہیں؟ میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ کے تحت عقیدہ توحید ہے آج گفتگو تیسرے مرحلے چ۔ کل تک کی گفتگو میرے محترم سامعین دے اگر ذہن موجود ہوئے تو ان اسی ملحق کرنے ہیں پچھلی گفتگو نال۔ کل تک کی گفتگو میں عرض کیتا سی کہ بندے ہر معاملے میں شرک بدعت اور کفر سمجھتے رہے، ایسیاں گلاں نوں جڑیاں نہ شرک ہوندیاں نہ کفر ہوندیاں نہ بدعت ہوندیاں بندے سمجھتے ہیں۔ کل تک کی گفتگو میرا خیال جناب دے ذہن موجود ہوئے گی کہ میں عقیدہ توحید تے اس مقام تے پہنچا سا کہ سرکار دو عالم نے حضرت علی دی ولایت دا اعلان غدیر قوم وچ فرمایا، اور حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی نو مولا کہہ کے مبارک دیتی۔ میرا کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن موجود ہوئے گی، مولا کہہ کے گفتگو حضرت عمر بن خطاب نے مبارک دیتی اور نال کہا کہ تسی میرے بھی مولا اور کل مسلمین، اور تمام مسلمانہ دے تسی مولا، تمام مسلمانہ دے تسی مولا۔ اگر کسی بندے نو کسی شیعہ دی زبان تے اعتبار نہ ہوئے تے چلو پھر کم از کم دا حق بنتا ہے کہ حضرت عمر دی زبان تے اعتبار کر جائے، کم از کم ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی تسی میرے بھی مولا ہوتے، ہر مسلم دے مولا، ہر مسلم دے۔ یہ دا مطلب ہے تہانوں بھی کوئی میرے مہربانوں ٹینشن لین دی لوڑ نہیں، حضرت علی صرف مسلمانہ دے مولا نے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام صرف مسلمان دے مولا نے، دوسرے بندے دا حضرت علی دی مولائیت نال کوئی تعلق نہیں۔ ایک گل طے ہوگی۔ دوسری گل اتنے بھی چونکہ میرے موضوع دے تحت آ رہی ہے، میں تاں اتنے گفتگو لیندی ہے کہ حضرت نے انہوں نے مولا آکھے، اللہ تے حضرت عمر حضرت علی نو سمجھتے نہیں سن، اللہ تے نہیں سن سمجھتے، کوئی نصیری تے نہیں سن نہ ہو، اللہ تے ہو اللہ نو سمجھتے سن جڑا اللہ ہے سی، انہاں حضرت نو اگر مولا آکھے ہے تے نبی دے کہن تے آکھے، نبی دے کہن تے ہی مولا آکھے۔ یہ دا مطلب ہے کہ حضرت رسول خدا نے اپنی ذات نو بھی مولا آکھے تے اپنے تو بعد حضرت علی نو بھی مولا آکھے۔ یہ بندے بلا وجہ بدعت سمجھ بیٹھے نے اور بسات لکھ دیتا ہے، کاراں دے پیچھے لکھ دیتا ہے کہ صرف اللہ مولا ہے، صرف اللہ مولا ہے، صرف اللہ مولا ہے۔ جڑا میں اندازہ لایا نا، جڑا اللہ او ہے نا صرف مولا، وہ یا مصطفیٰ دا مولا ہے یا مرتضیٰ دا مولا ہے۔ جڑا اللہ صرف مولا نہیں، یہ یقینی گل ہے، یقین کرو جڑا میں دی تشریح کر دینا، میں دی تشریح کر دینا، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ ساڈا وہ مولا نہیں۔ معاف کرنا، ایک مصیبت ہے کہ بندے تشریح تو پہلے ہی سوڑے پہ جاتے ہیں۔ یہ دا مطلب کہتے ہیں نہیں کہ ساڈا وہ مولا نہیں، وہ مولا ہے۔ اور اے قرآن دی آیت میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے کہ دعا کیا کرو واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش لے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر۔ کیوں؟ انت مولانا، اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے، اور چونکہ تو ہمارا مولا ہے اس کو بعد لفظ آئے فانصرنا، پھر ہماری مدد کر۔ مولا ہوندا ہی ہوگا جڑا مدد کرن دے قابل ہو، جڑا مدد نہ کر سکے وہ مولا ہے ہی نہیں۔ تو ساڈی مدد کر، اس واسطے ساڈا مولا ہے۔ یہ مطلب قرآن نے طے کر دیتا کہ مولا بخش بھی سکتا ہے، مولا معاف بھی کر سکتا ہے، مولا رحیم ہو کے رحم بھی کر سکتا ہے، اور مولا مدد بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ گل طے ہو گئی۔ یہ سرکار دو عالم نے اللہ دے مولا ہون دا اعلان کیتا ہے، وہ بخشے گا بھی، وہ رحم بھی کرے گا، وہ کرم بھی کرے گا، وہ مدد بھی کرے گا۔ اللہ نے اپنی ذات نو غیب وچ رکھیا تے ساڈے سامنے ایک مولا نو کیتا
جس مولا دا نام اس مصطفیٰ رکھیا، اس مولا دا نام اس محمد مصطفیٰ رکھیا، ساڈے سامنے اس کیتا، تو میں کیا آخر جی جدی اطاعت کریے وہ دے کولوں مدد منگنی چاہیے، جدے نوکر ہوئیے وہ دے کولوں بخشش منگنی چاہیے، جدی نوکری کریے وہ دے کول رحم منگنا چاہیے، یہ سارے کام منگنے وہ دے کولوں نے، اور خالق اطاعت کران واسطے فرمایا ہے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور کل میں دو جملے کہہ گیا جی، اطاعت کرنی ہے تو وہ بھی رسول دی، محبت کرنی ہے تو خالق فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے خود محبت کرنے لگے گا۔ یہ مطلب ہے اللہ اپنی اطاعت کروائیے تو مصطفیٰ دے ذریعے، اللہ اپنا اتباع کروایا ہے تو مصطفیٰ دے ذریعے، اللہ اپنی ذات نال محبت کروائیے تو مصطفیٰ دے ذریعے۔ جیڑا محبت کران واسطے، اتباع کران واسطے، اطاعت کروان واسطے محمد نو ذریعہ بناندا ہے، کلا بہ کے سوچ وہ محمد تو بغیر تیری مدد کیویں کردا ہے۔ شکریہ جناب۔ اگر وہ مولا اطاعت کرا رہے ہیں اس مولا دے ذریعے، میرا خیال ہے ہن ساڈا لفظ سدھے ہو گئے، لفظ سدھے ہو گئے کہ ہے وہ مولا، لیکن وہ مولا غیب رہ کے اطاعت کروا رہے ہیں اس مولا دے ذریعے، اتباع کروا رہے ہیں اس مولا دے ذریعے۔ ہاں میرا اللہ ہدایت کر رہے ہیں تو اس مولا دے ذریعے، جے محبت کروا رہے تھے اس مولا دے ذریعے، اس ذریعے دا نام مصطفیٰ ہے۔ مولا مصطفیٰ دی گل کر رہے ہیں، میں مولا مصطفیٰ دی گل کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت علی پہلے مولا نہیں، پہلے مصطفیٰ مولا ہے۔ حضرت علی دی مولائیت وچ پہلا نمبر نہیں، یہ ساری غلطی، اساں غلطی کیتی ہے، لوگاں نوں دسن دی غلطی کیتی، خدا دی عظمت دی قسم حضرت علی دا پہلا مقام مولائیت وچ نہیں۔ نبی نے جدو اعلان کیتا ہے ادو حضرت علی دی مولائیت دا نہیں کیتا، حضور نے فرمایا لنڈی بچی دا مولا نہیں، من کن تو مولا، اس سارے جہان دا مولا نہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ دا مطلب ہے مرتضیٰ نو مولا منن تو پہلے مصطفیٰ نو مولا مننا پہلے۔ ہن میں فرق دسن لگا، چونکہ میرا موضوع توحید ہے، میں عقیدہ توحید میرا موضوع ہے، میں کوشش کرنا کہ موضوع تو بہت دور نہ ہو جا، موضوع تو بہت دور ہو جائے تو پھر موضوع تک آیا ہی نہیں جاتا، فاصلہ زیادہ پہ جائے تو بندہ موضوع تک آ نہیں سکتا، چونکہ یہ تو میں بحث کر سکنا، لیکن میرا دل کرتا ہے اپنے موضوع تے پھر پلٹا، وہ بھی مولا ہے تے اے دو مولا نے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ پہلے مولا نے جان لگیا امت نو دوجے مولا دے حوالے کیتا ہے کہ میں جا رہا کہ میرے تو بعد تہاڈا اے مولا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ مطلب ہے کہ جنہ معنی و مفہوم وچ نبی نو مولا مننا ہے، اس معنی و مفہوم وچ حضرت علی نو مولا مننا ہے، لفظ دونوں دا ایک ہے، انہاں دوواں نو مولا ایک معنی چ مننا ہے، اللہ نو مولا انہاں معنیاں چ نہیں مننا۔ مہربانی میں توحید دا موضوع پڑھ رہا، یہ دو جڑیاں ہستیاں نے انہاں نو مولا مننا ہے ایک میرٹ سے، یعنی جویں سرکار مصطفیٰ نو مولا مننا ہے، نبی تو بعد بعین ہی اویں مرتضیٰ نو اپنا مولا مننا ہے، اپنا وارث مننا ہے، سرپرست مننا ہے، والی مننا ہے، اور انہاں دی حاکمیت وچ اپنی زندگی گزارنی ہے، انہوں اول الامر مننا ہے، وہ دی اطاعت بھی واجب ہے، وہ دا اتباع بھی واجب ہے، وہ دے نال محبت بھی واجب ہے، جویں نبی نال لڑنا حرام ہے ایویں علی نال لڑنا حرام ہے۔ آباد و شاد جویں سرکار دو عالم نال لڑنا حرام ہے، صدقہ جیڑا جی شکریہ، جیڑا پہلے مولا نال یوں یوں کرے انہوں ابو جہل آندے نے، تے نبی پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا،
یہ مطلب ہے جڑا پہلے مولا دے مقابلے تے آئے گا وہ بھی جاہلاں دا پیو ہے، جڑا دوسرے مولا دے مقابلے تے آئے گا وہ بھی جاہلاں دا پیو ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک معنی وچ مولا مننا ہے مصطفیٰ تے مرتضیٰ، اللہ نو انہاں معنیاں چ مولا نہیں مننا، یہی توحید ہے۔ ہائے ہائے آباد رہو نوجوانوں تھوڑے ذہن تک گل بننا چاہنا، جس معنی وچ مصطفیٰ نو مولا مننا ہے اس معنی و مفہوم وچ مرتضیٰ نو مولا مننا ہے، جس مفہوم وچ انہاں دوواں بھراواں نو مولا مننا ہے اس مفہوم وچ انہوں مولا نہیں مننا کیونکہ وہ دا بھرا کوئی نہیں۔ صدقے جانا آباد رہو، اے ہی او دی توحید ہے، اے ہی تے او دی وحدانیت ہے، اے ہی تے او وحدہ ہوئے اور لا شریک ہے۔ جنہ معنی چ مصطفیٰ و مرتضیٰ نو مننا ہے انہاں معنی چ انہوں نہیں مننا۔ میرا خیال ہے سادہ لفظاں چ میں عرض کراں تے انج ہوے گا، انہاں دوواں نو اپنا مولا مننا ہے تے انہوں انہاں دوواں دا بھی مولا۔ اے دووے سارے جہان دے مولا نے۔ غلط فہمیاں دور کر لو، مہربانی فرماؤ، حدود و قیود وچ رہو، جڑیاں حدود قیود موجود نے ساڈے مذہب دیاں انہاں وچ رہو، ایویں لفظاں تے راضی نہ ہو، قرآن دا واسطہ جے۔ خدا دی قسم بڑا نقصان ہو رہا جے تانوں پتہ ہی نہیں کی ہو رہا ساڈے نال۔ کلپس کٹ کے ایسیاں شاعرانہ گلاں بندیاں کیتیاں نے غیر ذمہ داری نال کہ ساڈے مذہب دا پاسا ہی پرتا کے بندیاں رکھ دیتا ہے۔ اے دووے ساڈے مولا نے، وحدہ ہو انہوں اندن جڑا انہاں دا وی مولا ہے۔ میرے مہربانوں، اسی انہاں دوواں دی سرپرستی کی زندگی گزارنی ہے تے انہاں دوواں او دی سرپرستی کی زندگی گزارنی ہے۔ اساں او کرنا ہے جو انہاں آکھنا ہے تے انہاں او کرنا ہے جو او صدقے جاواں۔ مہربانی جناب، آباد و شاد رہو جناب۔ یہ مطلب فرق ہے میں نو دکھ ہویا اس گل دا۔ ہاں ایک اور عرض کر دیا، بہت بڑا فرق دساں کہ یہ دووے ساڈے جڑے مولا نے مصطفیٰ بھی تے مرتضیٰ بھی، اے عابد نے۔ عابد نے یعنی سرکار بھی عبادت کرتے رہے اور حضرت علی بھی عبادت کرتے رہے، تے یہ جڑے پہلے مولا نے نا انہاں تے دجے مولا دی عبادت دا معیار اے بنایا ہے کہ دجے مولا نہ نماز وچ سن، نہ روزے وچ سن، نہ حج وچ سن، جنہوں لوگ عبادت سمجھتے ہیں۔ ایویں ایک مردود سامنے آ گیا نبی دا گستاخ، وہ دے سر تے تلوار ماری، ایک 1.5 فٹ دی حرکت سی ہاتھ دی، ایتھوں ایتھے آئی تے نبی فرماتے ہیں یہ ایک حرکت ثقلین کی عبادت ہے۔ ضربت علی فی الیوم الخندق افضل من عبادت ثقلین عبادت کرے، ثقلین عبادت کرے، علی کی ایک ضرب ان سے افضل ہے۔ یہ مطلب ہے کتنے بڑے عابد دا نام علی، کتنے بڑے عابد دا نام علی۔ اس بڑے نو میرے ہاتھ تک نہ ویکھو، جتھوں تک اس بڑے نو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، پھر بھی علی عابد ہے او معبود۔ مولا تو آباد و شاد رکھے، مصطفیٰ بھی عابد نے تے علی بھی عابد نے، اور اللہ عابد نہیں۔ بولو جی بولو، اللہ معبود ہے، انہوں معبود ہی رکھنا جائے۔ میں ایک تاز پڑھیا سی اگے بھی ایک شاعر نے میرے ہوندیاں پڑھیا، حضرت علی دی شان چ ربائی پڑھی، اس آکھیا کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے، کبھی بندہ کبھی مولا حضرت علی نو کبھی معبود ہوتا ہے۔ اجے اینا ہی اس آکھیا تو کاموں کی بابا اٹھ پیا، اس آکھیا پترا کھلو جائیں جڑا بندہ ہوئے وہ معبود نہیں ہوتا۔ ہائے آباد رہو جناب، میں پڑھے لکھے ماحول سے کر رہا ہوں۔ اس آکھیا بچیا کو پڑھیا لکھے ہیں تو جڑا بندہ ہوئے نا، بندہ جنہیں تے لفظ بندہ آ جائے وہ معبود نہیں ہوتا، تے جنہیں تے لفظ معبود آ جائے وہ بندہ نہیں ہوتا۔ تے تو حضرت علی نو بچیا یا پھر بندہ آخلا ہے، تے پھر جے معبود آکھنا ہی تے پھر بندہ تے نہ
تے کبھی بندہ تے کبھی مولا، اس اگے اے ٹھیک ہے، کبھی بندہ کبھی مولا، کیونکہ ساڈا او مولا ہے تے او دا او بندہ ہے۔ جیڑی گل ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی ساڈا علی مولا ہے، او دا او بندہ ہے، ٹھیک ہے، او دا عبد ہے، ساڈا مولا ہے۔ معبود نہ آخ، وہ لکھ بیٹھا سی تے شاعرانو ایک زوم ہوندا ہے کہ سانو اللہ عطا کیتی ہے قلم، اے سنیا جنے نا، سانو اللہ قلم عطا کیتا ہے، پھر تینو اللہ نے قلم اپنے خلاف عطا کر چھڑے۔ پھر اللہ دیا بندے اسے واسطے اللہ نے قرآن چے نبی دے متعلق کہا ہے کہ خبردار یہ میرا پیغمبر ہے، شاعر نہیں۔ ہاں شاعر مبالغہ کر سکتا ہے، شاعر وعدہ کاٹا کر سکتا ہے، شاعر ایتھے پڑھنی تو نہ اترے تو 5-7 میلوں تے اتر جائے گا، 10-20 میل بھی لنگ جائے تو پھر جا کے اتر جائے گا، اترے گا کدھرے نہ کدھرے ضرور، کیونکہ وہ شاعر ہوندا ہے۔ شاعری تے نبوت فرق ہے۔ وہ لکھ بیٹھا سی، اس آخیا کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود۔ بابا پھر اٹھ پیا، تمہیں پتا مجمع جڑے ہوندے نے یہ خطیب نال ہی ہوندے نے، جڑے وچوں اٹھے وہ نال نہیں ہوندے، انہاں سمجھیا خورے بابا مقصر ہے، انہاں آخیا بہ جا بابا بہ جا بابا۔ پھر جڑی بابے گل کیتی ہے کرنی میں اتنے ضرور ہے، اس بابے آخیا سارے ہی چوڑ ہو گیا ہو۔ خدا دی قسم بالکل تمہیں پتا بابے بڑے بے لحاظ ہوتے ہیں۔ بابے نو یار کدا لحاظ ہوتا ہے؟ میں تے اکثر نہ ہونا بھی بابے کو بھج کے بچہ لنگے نہ بھج کے بچہ لنگے بھج کے تے آخنا ہلکا ہوئے آرام نہ لنگا، تے جے اگلی باری وہ بابے کو ہولی ہولی لنگے تو بابا آندا لنگ جا بابا وڈ دئی۔ بابے تو تمہیں پتا بابے ہوندے نا بے لحاظ ہوندے نے، ہو سکا سارے چوڑ ہو گیا۔ بڑا مینوں اس گل دا سواد ہے، گل تو سچی ہے نا۔ ایک گل دیکھو جڑی اصول دی ہے وہ اصول دی ہے، ساڈا مذہب یہی ہے جڑا اس بابے آکھیا ہے۔ میرے عزیز دوستو جڑا بندہ ہوئے وہ معبود نہیں ہوندا، جڑا معبود ہوئے وہ بندہ نہیں ہوندا۔ دو کائنات تے ہستیاں گزریاں نے، دو اللہ دے علم وچ سن کہ ہیں نے میرے دووے بندے، ایک نو لوگاں نے میرا بیٹا آکھنا ہے، ایک نو لوگاں سدھا سدھا اللہ آکھنا ہے۔ سار اٹھاؤ جناب، دو ہستیاں گزریاں اور اللہ دے علم سی، ایک نو لوگاں میرا بیٹا آکھنا ہے، ایک نو لوگاں سدھا اللہ آکھنا ہے۔ جنوں لوگاں اللہ دا بیٹا آکھنا سی نا، خالق نے ارشاد فرمایا تو انج کر، ماں دی گود جاندیا سار اعلان کر انی عبداللہ ہے۔ ہائے ہائے آباد رہا بجن، تو ماں دی گود جاندیا ہی اعلان کر۔ جدوں لوگ کٹھے ہون گے تو انہوں پتہ ہے بطول تے معصومہ بی بی ایویں لوگاں دے سامنے نہیں ہوندی، جڑی بطول ہوئے تے معصومہ ہوئے وہ جدوں لوگاں دے سامنے آئے گی مقصد دے تحت آئے گی۔ مولا بے تو انہوں آباد و شاد رکھے۔ اگر کوئی بطول اور صدیقہ اور معصومہ بی بی عوام میں چاہ جائے، بندیاں دے ہجوم میں چاہ جائے، یاد رکھنا وہ مجبوری نال نہیں ہوندی، مقصد نال ہوندی۔ مجبوری بابا جی اور ہے، مقصد اور ہے۔ ہاں میں قرآن دی آیت پڑھ دینا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ہم نے اس کو بیٹا عطا کیا اور بغیر باپ کے عطا کیا۔ ابلا کو اس دور چ ابے مک گئے سن، جیڑا حضرت آدم واسطے ہوا خلق کر سکتا ہے، جیڑا آدم دے پترا واسطے آدم دیا نوہ خلق کر سکتا ہے، تاکہ چاچیاں بابیاں دے نکاح جائز ہو جائیں۔ تو اڈا کی خیال ہے مریم کو ایک بندہ نہیں سی بنتا؟ مریم دے دور چاندے نے جی معصومہ سی تے معصوم کوئی نہیں سی، جیسے اینے معصوم بنائے نے ایک معصوم نہیں سی بنا سکتا۔ کمال ہے یار، کی کر دو اللہ قادر مطلق ہے۔
آکھے تے فیکون ہون لگیا دیر نہیں لگتی. اے یو دی وحدانیت ہے, اے یو دی توحید ہے. کیوں نہ بنایا؟ آؤ کیوں نہ بنایا؟ کیوں شادی نہ ہوئی؟ خالق فرماتا ہے جب وہ لے کے بچہ قوم کے سامنے آئی, قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا, تو وہ قوم کہنے لگی اے مریم تو عجیب چیز لے کے ہمارے سامنے آ گئی ہے. تو عجیب کی عجیب چیز سی؟ بچہ انہاں آگے کدی نہیں سی دیکھا, چھوٹا بچہ انہاں آگے کدی نہیں سی دیکھا, اگے ایڈے بچے کوئی نہیں سنتے. کی عجیب چیز سی؟ عجیب ہے سی کہ باپ کوئی نہیں تے بچہ موجود ہے. باپ تو بغیر, یعنی باقاعدہ باپ تو بغیر بھی کئی بچے پیدا ہوئے, باقاعدہ باپ تو بغیر بچے پیدا ہوئے نے, ہو سکتے نے, جنہوں ماواں چھپا دیا نے. اے ادب دا میدان ہے, ادب دا ماحول ہے. ادو اگے میں کوئی گل نہیں کر سکتا, اگے لال لکیر ہے, خطابت اجازت نہیں دیندی کہ ادو اگے میں کچھ کھولا. بچیاں تک بھی یہ گل پہنچ گئی ہے کہ باقاعدہ باپ تو بغیر بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے, لیکن وہ حلال نہیں, وہ حرام ہے. میرے عزیزو, اس قدر مریم دی معصومیت انہاں دے ذہناں تے چھائی سی. کوئی بندہ مریم تے الزام نہیں دے سکتا. اے آندے رہنے تو ہے سا کیسی گل عجیب ہو. مہربانی جناب, تو ہے سا کیسی, یہ عجیب شے لے کے تو آ گئی ہے. شوہر تیرا ہے کوئی نہیں. اس تو بعد نال آکھیا نے یا اخت ہارون ما کانا ابو کی امرا سوئن و ما کانت امو کی بغیہ. تیری ماں تو ایسی نہیں تھی, تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا. چلو اگلی گل تے عیسیٰ منوا لے گا, او اینا تے مننے ہونا بطول دی ماں بھی پاک ہوندی ہے, باپ بھی پاک. صدقہ جاواں, آباد رہو جناب. میں عالم اسلام تے سوال کرنا, عالم اسلام تے سوال کرنا کہ مریم نو اللہ بیٹا عطا کر دیتا سی, ٹھیک ہے, جیڑی محتاج دکان تے جان دی بھی نہیں سی, کھجوراں ڈگ دیاں سن جدوں اے ہاتھ پھیلاندی سی. یہ مطلب ہے مریم حاجت نہیں رکھدی کہ باہر نکلے, کیونکہ رزق او دا اوتھے آندا سی جتھے او موجود ہوندی سی. جیڑی عرش تو رزق کھاندی سی, مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ, اے بندیاں دے سامنے آئی کیوں؟ کیا بات ہے جناب کی سماعت دی, کیا بات ہے. آج لوگ اے بھی کہہ رہے ہیں کہ دسو کہ جناب ختمیہ مرتبت دی معظمہ بیٹی کوئی گل کرنے والی کہ چھوٹی جئی ملکیت تو لوگاں دے سامنے آ گئی, چھوٹی جئی جائیداد دی وجہ تو مسجد بھرے ہجوم دے وچ آ گئی. اگر جناب نو اے شک ہے اور جناب بندیاں نو اس گل چ الجھا رہے نے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ بظاہر بڑی عزت ہے, بڑی لطیف میں گل کر رہا ہوں, یہ بظاہر بڑی عزت ہے کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, وہ بندیاں چ آ ہی نہیں سکتے. انہاں ہجوم چ کیوں نہ سی, وہ پردہ دار سن. اے مریم پردہ دار نہیں سی, ہوئے ہوئے مریم پردہ دار نہیں سی, پردہ دار سی, اپنے دور دی بطول سی, طاہرہ بھی سی, مطاہرہ بھی سی, پاک بی بی سی. یہ مولوی یہ اللہ فرماندا جدوں قوم دے سامنے آئی, یہ قوم دے سامنے آئی کیوں؟ بھائی کیا بات ہے, لطف آ رہے. کوئی بندہ دسے ایک قوم دے سامنے آئی کیوں؟ جے رزق دی لوڑ نہیں اوتھے آ جاندا ہے, کپڑے دی ضرورت نہیں, پاکو پاکیزہ ہے, کپڑے بدلنے دی بھی ضرورت نہیں, بیٹے دے کپڑے بدلنے دی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ نہ پاک ہی نہیں ہوندے, نہ آپ نہ پاک ہے, نہ بیٹا نہ پاک ہے. ایک قوم دے سامنے آئی کیوں؟ آئی کیوں؟ میرا خیال ہے میں ہوں دس دیاں پہ کیوں آئی. اینو کوئی کم نہیں سی قوم نال. ایک قوم دے سامنے اپنی وجہ تو نہیں آئی,
قوم دی ازمائش دی وجہ تو ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دیا جی، قوماں ازمائیاں جاندیاں نے بطول دے ذریعے۔ آباد رہو جناب، قوماں ازمائیاں جاندیاں نے بطول دے ذریعے۔ اللہ نے قوم نو ازمایا، جا بطول اس قوم دے سامنے، بھلا تیری قوم آندھی کی آندھی ہے؟ جو آندھی ہے اسی لکھ لیں گے، پھر فیصلہ کر دیں گے جنتی نے کہ جہنمی نے۔ سر اٹھاؤ جناب، بطول آئی ہے قوم دی ازمائش واسطے۔ جدوں نہ کہ تیری ماں بدکار نہیں سی، تیرا پیو برا نہیں سی، فاشارت علی، تو فرمایا بس اس نے اشارہ کر دیا اپنی گود کی طرف کہ اس سے پوچھو، پوچھ لو مجھے کیا کہتے ہو، اس سے پوچھو۔ ہن قوم دی مت مار کتی، ہن پتہ لگے گا کیوں آؤندیاں نے بطولہ قوماں دے سامنے۔ واہ واہ، آواز رہو جناب۔ جڑے ویلے قوم نے رکھیا اشارہ کیتا، اے جے پوچھو رہے دے کولوں، وہ کہنے لگے کاف قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے، یہ کیسے بولے گا؟ بس ایتھے ہی قوم ازمائی گئی ہے کہ معصومہ انہوں گواہ بنا رہی ہے، وہ انہوں چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ ہوئے ہوئے آباد رہو۔ اللہ فرمایا سارے ہی پھڑے گئے ہو، جیڑا بطول دے گواہ نو چھوٹا سمجھے ہوئی مجرم ہے۔ مولا جی آواز رکھے، جیڑا صدیقہ دے گواہ نو چھوٹا سمجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جڑا صدیقہ دے گواہ نو چھوٹا سمجھے، جڑا بطول دے گواہ نو چھوٹا سمجھے، جڑا طاہرہ مطاہرہ دے گواہ نو چھوٹا سمجھے، اللہ فرمایا ساری قوم ہی مجرم بن گئے ہو۔ معصومہ بیبیاں دیا گواہاں نو چٹلائی دا نہیں، اور پھر کمال کیتا نے، انہاں اشارہ کیتا انہاں کو پوچھو، او کہہ رہے سن قالو کیف نکلم، یہ کیسے بولے گا؟ میں گردن کٹا دیاں گا جے مریم آکھیا ہوئے بچے نو، ہن بولدا کیوں نہیں؟ ہائے ہائے صدقے جانا، جے حضرت مریم آکھیا ہوئے کہ بیٹا وہ شک پہ کر دینی کہ تو بولدا کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کالا، تو وہ بولا۔ اے دا مطلب ہے عیسیٰ ماں دی گود ہے جو نہ دی بکواس سن رہا سی۔ ماں دی گود انہاں دی بکواس سن رہے ہیں۔ کالا، تو وہ بولا، بھائی بولا، بولا کیا؟ کالا انی عبداللہ، وہ بولا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں، معبود میرا کوئی اور ہے اور وہ اللہ ہے۔ وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، اور مجھے کتاب دے دی گئی ہے، مجھے کتاب دے دی گئی ہے۔ میرے آنگو کدی رکھے نا مولوی ہاتھ تے قرآن تے میں نو دس پہ عیسیٰ تے ایتھے سی نا، اے آندہ مجھے کتاب دے دی گئی ہے، کتاب وہ دو کتھے سی؟ بھائی دے دی گئی ہے کتھے سی؟ الماری بخا، لائبریری بخا، کوئی گھر بخا، کتھے سی کتاب؟ بندے آندے نے عیسیٰ دے سینے ویچے، اور مرے جدے آؤں دے سینے ویچ ساری کتاب ہوئے، نہ ویچ پان دی لوڑے، نہ پریشن کرن دی لوڑے۔ اے مصطفیٰ دا امتی نبی ہے جڑا کتاب دا علم سینے وچ لے کے آئے۔ وَجَعَلَ
وجعلنی نبیا وجعلنی نبیا، یہ ترجمہ سنیں، اور مجھے نبی بنا دیا گیا ہے، مجھے نبی بنا دیا گیا ہے، ماں دی گود وچ نبی بنا دیا گیا ہے، کتاب عطا کر دی گئی ہے، اس کے باوجود میں عبداللہ ہوں، ابن اللہ نہیں۔ دو قوماں پائیاں گئیاں نے، ایک نے انہوں آکھنا سی اے اللہ دا بیٹا ہے، ایک گزرے ہے جنہوں لوگاں آکھنا سی اے اللہ ہے، انہاں دوہاں دے نام بھی تقریباً ملتے جلتے نے، نصارہ تے نصیری۔ نصارہ اور نصیری، نصارہ نے انہوں آکھنا سی کہ اے اللہ دا بیٹا ہے، تے نصیری نے انہوں آکھنا سی کہ اے اللہ ہے۔ آج فلسفہ دس رہے ہیں جلال پور پٹیاں وچ کہ ایک نو بیت اللہ وچ لیاندہ کیوں گیا، دوسری نو بیت المقدس تو دور کیوں گیا۔ اللہ جاندہ سی کہ ایک صدقہ جاواں کے بلا ایک دے بیٹے نو لوکاں اللہ دا بیٹا آکھنا تے دوسری بی بی دے بیٹے نو لوکاں اللہ آکھنا، بولو جی آکھنا ہے۔ نصارہ نو نظر آنا ہے کہ اے دے وچ اللہ دیاں پتراں والے کم نے، تے نصیریاں نو نظر آنا ہے کہ اے دے وچ اللہ والے کم ہے نا۔ توجہ فرمانا، اللہ نے ایک دی ماں نو بیت المقدس تو آکھیا ذرا دور چلی جا، تو اے دے اندر بھی رویں تے تیرا بیٹا تیری گود وچ آوے، تے بیت المقدس نو کوئی فرق نہیں پیندا، اس واسطے کہ تیرا بیٹا بھی پاک ہے تے تو بھی پاک ہے۔ ایک کوئی گل نہیں کہ بیت المقدس نو کی پیا ہوتا ہے، کوئی روڑا نہیں۔ علی اگر بیت اللہ وچ آ سکتے ہیں تے حضرت عیسیٰ بیت المقدس وچ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ جڑی گل بنی ہے نا دور لے جائے زچا کھانا نہیں، تیرا کی خیال ہے حضرت مریم چلیاں جاندیاں تے نعوذ باللہ کوئی گندگی پھیلنی سی؟ اے بطول ہے، تانے نہ دے سمجھ، تانے نہ دے سمجھ، بطولہ نو تانے نہیں دے دے، بندے اٹلے مارے نے حاکیاں پھڑیاں نے، مریم نو آکھا چلی جا، اے زچا کھانا نہیں، اے بچہ پیدا کرن دی جگہ نہیں، تو جاندہ ہی نہیں مریم کون ہے، تیرے علم اچھی نہیں ہے طاہرہ بی بی کون ہے۔ پچھلیاں ہستیاں دی بزتی کر کے اہل بیت دی شان نہیں بنتی۔ کسی دی بے عزتی دا نہ اہل بیت دی عزت نہیں۔ قرآن میرے ہاتھ وچ مریم نام ہی ہوندی تے زہرا بطول سی۔ انہاں بندیاں اس دروازے تے آئے جبریل دی بزتی کر چھڑی، حضرت فضا نے آکھا ٹر جا میں پانڈے پہ ماجنیاں، پرا جبریل میں پانڈے پہ ماجنیاں۔ پہلی پہن بیٹھی ہے جڑی پرا نو تو دکار دیئے بجائے تھا ٹر جا میں پانڈے پہ مانگ، نہ جبریل دا کسے نو پتہ ہے نہ فضا دا پتہ۔ فضا تے جبریل وچ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی ایسے کردہ نہ کرے، وہ بھی ایسے کردہ۔ نماز تے شبیر نو لڑا چھڑے نعوذ باللہ، کیڑے کیڑے ساتھ آلے کرنے نے۔ نعوذ باللہ امام حسین نے آکھا نماز میں بیکھنا تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں، میں روکنا تینوں تو میں دسنا میں افضل ہوں۔ خبردار سوال ہی غلط ہے، نماز محفوظ ہے، حسین محافظ ہے۔ محفوظ تے محافظ دا کدی اختلاف نہیں ہویا، محفوظ تے محافظ کدی زد نہیں ہوئی۔ انہوں اندر کیوں لے آندہ گیا، انہوں دور کیوں رکھیا گیا؟ خالق جاندہ سی کہ اگر مریم دا بیٹا میرے گھر وچ پیدا ہو گیا، لوگ آکھنا جدے گھر کوئی پیدا ہوئے او دا ہی پتر ہوندہ ہے نا۔ آباد رہو جناب، کدرے نصارہ نو دلیل نہ مل جائے،
نصارا نو دلیل نہ مل جائے، نصارا نو دلیل نہ مل جائے ایک کہن دی کہ آ کدے گھر پیدا ہویا او دے تے او دا بیٹا، آ کدے گھر پیدا ہویا او دے تے او دا بیٹا، آ کدے گھر پیدا ہویا او دے گھر تے او دا بیٹا، تے عیسیٰ کدے گھر پیدا ہویا اللہ دے تے او دا بیٹا، کتے نصارا نو دلیل نہ مل جائے، بیٹا کہن دی دلیل نہ مل جائے کہ اللہ دے گھر آیا تے اللہ دا بیٹا ہے۔ علی دی والدہ نو دیوار پھاڑ کے اندر آن دی اجازت کیوں دیتی گئی، بلکہ بلایا کیوں گیا؟ اللہ جانتا سی یہ دے بیٹے نو لوکا اللہ آکھنا ہے، ایتے بی بی آئے گی اللہ دے گھر جو لے کے نکلے گی، ساری کائنات نو پتہ لگ جائے گا اے دا بیٹا ہے، اے اللہ ہوئے جڑا لم یلد ولم یولد۔ عیسیٰ دا معبود بھی اللہ ہے، حضرت علی دا معبود بھی اللہ ہے۔ مہربانی کرنی چاہیے حضرت علی نو، حضرت عیسیٰ نو، حضرت عیسیٰ نو صرف اللہ دا بیٹا نہیں کیا گیا، معبود بھی کیا گیا۔ تسلیس دے قائل سن عیسائی کہ ترے معبود نے، ایک مریم، ایک عیسیٰ تے ایک اللہ، یعنی نعوذ باللہ پیو پتر ہو تے ایک حضرت مریم، یہ سارے عبادت دے لائق نے۔ دلوں نہ سمجھا سی کہ ایک گھر ہے جڑا سارا عبادت دے لائق ہے، اللہ بھی، اللہ دا بیٹا بھی تے حضرت مریم بھی۔ آؤ جی قرآن شریف پڑھیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے بروز معاشر ایک واقعہ ہونا ہے جدا اللہ نے ایڈوانس ذکر کیتا ہے ساڑی ہدایت واسطے۔ اللہ فرماندہ اس وقت کو یاد کر میرے حبیب، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو حشر میں کھڑا کرے گا، اس کی قوم کو سامنے لائے گا اور پھر عیسیٰ سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تو نے ان سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود مانو۔ کیا کہنا ہے نوجوانوں، پڑھو قرآن۔ کیا تو نے ان سے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ نے اللہ پوچھے گا تو آکھیا سی نا، آج کھلوتے ہیں تو آکھیا سی کہ میں منو معبود منو تو میری ماں نو معبود منو؟ کالا سبحانکا، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے تیری ذات سبحان ہے، تیری ذات سبحان ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہے حشر دی۔ اللہ فرماندہ ہے حضرت عیسیٰ فرمان گے سامنے قوم کھلوتی ہے تو اللہ پہ پوچھتا ہے انہاں نو تو آکھیا سی میری ماں تے مینوں معبود منو؟ جنہیں اس شاعر نے لکھ چھڑیا سی کبھی اللہ کبھی بندہ کبھی معبود ہوتا ہے، پوچھنا انہوں بھی سامنے کھلار کے اللہ نے ہے کہ یا علی اینو تو آکھیا، تو آکھیا سی انہوں کہ مینوں تو میری ماں نو معبود منو۔ حضرت عیسیٰ فرماندے ما یکون لی ان اقولا ما لیسا لی بحقن، اے میرے اللہ کیا میں ایسی بات کر سکتا ہوں جو میرے لیے حق نہیں؟ ہائے ہائے، کیا میں ایسی بات کر سکتا ہوں جو میرے لیے حق نہیں؟ اگے پھر کمال کیتی نے حضرت عیسیٰ فرماندن اے میرے اللہ ان کنتو قلتو فقد، اگر میں نے کسی سے کہا ہوتا تو تیرے علم میں تو ہوتا۔ ہائے ہائے، اگر میں کسی نو آکھیا ہوندا کہ میں نو معبود منو تے تیرے علم چ نہ ہوندا۔
تیرے کولوں کیڑی گل چھپی ہے؟ تیرے کولوں کیڑی گل چھپی ہے؟ یہ سارا واقعہ کیوں ہوا ہے؟ اللہ فرمایا پتا مینوں سارا پتا ہے، اور مینوں تو سارا پتا، تو کوئی نہیں آکھیا، تو کوئی نہیں آکھیا۔ میں تے انہاں نوں سامنے کھڑا کے ذرا تیرے کولوں پہ پوچھنا کہ تو وچوں نکل تے میں انہاں نال کچھ کرنا۔ ہائے ہائے آواز رواجنا ان سائڈ تے ہوئے نا تو میں انہاں دی کھال لاں۔ علی حضرت علی نو اللہ نہ آکھیا جائے متے بروز معاشر حضرت علی نو اللہ پوچھے تو سائنہ نو آکھیا سی میں نو اللہ آکھو ڈرو اس ویڑے تو جدو علی بچوں نکل جائے تے اللہ دے قابو آ جائے۔ ڈرو اس وقت تو جدو علی فرمان میں تے نہیں آکھے، میں تے تیرا عبد ہوں، میں چونکہ خطیب ہاں، میں کوئی مینے دین تری نہ آیا، میں وہ قرآن چوں گل بھی پڑھنی چاہنا جدی وجہ تو انہاں بندیاں حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آکھیا تے معبود آکھے، وہ دی وجہ پہ عیسیٰ بھی یہ ہو جا کام بتھیرے کیتے جی بندہ کنے کو جوگا ہوندہ ہے۔ میں تو انہوں میرا پہلی مجلے سے دسیا سی، تسی موجود نہیں سو، میں آکھیا سی کہ آدم نو سجدہ اللہ کروایا تے آل محمد نو نہیں کروایا، دسیا سی نا جی؟ کیوں؟ اس واسطے کہ جنہ آدم نو سجدہ کیتا انہوں نے صرف اینے بلند سان کہ وہ آدم نو سجدہ کر کے بھی اللہ پھر اللہ نہیں مندے رہے۔ ساڑھے کو سجدہ نہیں کروایا تے اسی پہ آنیا مر گیا شافی، مگر سمجھ نہ سکا کہ علی رب ہے کہ اللہ رب ہے۔ یہ دا مطلب ہے آل محمد تے کمال چ کمی نہیں، اسی اینے جو گے۔ اگر آدم لائے کے سجدہ ہو سکتا ہے تے آلین کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن سادہ صرف اینا نہیں، اسی اینے جو گے نہیں۔ جی میں 4-5 سال دے بچے نوں 5000 دا نوٹ نہیں نہ دئی دا، یا ایویں ساڑھے ورگے بندیاں نوں اسی اینے جو گئیاں کہ بلا معاف کرنا۔ حضرت عیسیٰ نے جڑا کام کیتا وہ قرآن چ لکھیا ہے، ذرا دیکھو ہویا کی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیاتن من ربکم، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی بن کے آیا ہوں، میں رب بن کے نہیں آیا۔ ہوئے ہوئے آباد رہو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی بن کے آیا ہوں۔ نشانی اور ہے رب، اور بروز شب معراج رسالت ماب بھی رب نہیں دیکھیا۔ لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، محمد نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا، سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ یہ جڑی اللہ دی بھائی میں نو نہیں پتا کی دیکھے نبی پاک نے، لیکن ایک گل پکی ہے، عیسیٰ پہ فرماتے نے میں تواڈے سامنے تواڈے رب دی نشانی بن کے آیا، میں رب نہیں۔ اے جنیاں رب دیاں نشانیاں ہوندیاں نے نا، یا لوگ انہاں نو رب مندے نے یا رب دا بیٹا مندے۔ اے بندیاں دی غلطی ہے، اے بندیاں دی غلطی ہے، نشانی دا قصور نہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں رب دی نشانیاں، میں رب دی نشانیاں تے ویکھو میں کردہ کی کرو گے؟ لطف آئے گا جب بندے دھیان نال کتے سن لیے گا۔ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں خلق کرتا ہوں، میں ذمہ داری نہ گل پہ کرنا، میں اخلق دا ترجمہ میں خلق کرتا، میں خلق کرتا ہوں۔ بندیاں دا بہت بڑا امتحان سی کہ جڑا پیان دا میں خلق کرتا ہوں انہوں خالق منن کے نہ من۔ کیا بات ہے جناب؟ حضرت عیسیٰ کی فرمائے میں پریشان نہ ہو، میں ذمہ دار جے، اپنی گل تو میں ذمہ دار جے،
چلو جڑا ترجمہ دیوبندیاں کیتا وہ کر دینا میرے حال انہاں تے تسی لگے ہو دیوبندیاں دے ترجمے تے لگے ہو میں صاحب لا لے میرا ترجمہ تو دوبارہ نہیں کھاتا کوئی گل انی اخلقو فرماتے ہیں میں بناتا ہوں لکم تمہارے لیے میں بناتا ہوں تمہارے لیے منت تینی مٹی سے میں بناتا ہوں مٹی سے کیا کہ ہے اتی تیری میں وہ جو بناتا ہوں نا مٹی سے تمہارے سامنے وہ پرندے کی طرح ہوتا ہے پرندہ نہیں ہوتا واہ واہ آباد رہو جناب ہائے ہائے حیات سنا جی لفظ حیات سنا جی حیات کا حیاتی اس کی حیات پرندے جیسی ہوتی ہے جس کو میں تمہارے لیے بناتا ہوں بنواتا نہیں میں بناتا ہوں میں کاٹ نہیں میں نشانیاں میں بناتا ہوں پھر فنفخو فیہی اس میں پھونک مارتا ہوں میں اس میں پھونکتا ہوں میں بناتا بھی ہوں میں پھونکتا بھی ہوں میں فیکون سنیا جب کون فیکون تیرن تو وہ پرندہ بن جاتا ہے کیا بات ہے جناب بہت شکریہ اجے بندے کھلے نہیں اچھے طریقے نال میں سمجھ رہا بڑا لطف ہے اجے بندے نو پتہ بھی گل پیچھے ہے پتہ بندے نو تو نہیں نہ بولتے پریشان نہیں ہونا تریوے کام آپ کر دیں اخلقو بناتا ہوں میں مٹی سے ایک پرندے کی شکل والا پھر فنفخو فیہی اس میں روح پھونکتا ہوں فیکونو پھر وہ بن جاتا ہے کیا تیرم پرندہ اڑنے لگتا ہے بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے بناتا بھی میں ہوں سنوارتا بھی میں ہوں روح بھی میں پھونکتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے پرندہ آدم ہو گئی ہے تینوں حضرت علی تے شک پہ ہے اگر علی فرماتے ہیں میں ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی شکلیں میں بناتا ہوں تو مولوی وہ بن جاتی ہے اللہ کے حکم سے شک نہ کر بناتا میں ہوں پھونک میں مارتا ہوں اور وہ بن جاتا ہے اللہ کے وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ اور میں ماں کے پیٹ میں جو کوڑی آتا ہے ماں کے ہے نا اندھا ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا ہے میں اس کا آپریشن نہیں کرتا میں اس کو اچھا کر دیتا ہوں ہاتھ پھیر کے اچھا کر دیتا ہوں میں والابرص اور جس کو برس ہوتی ہے ہاتھ پھیرتا ہوں اور میں اچھا کر دیتا ہوں کوئی بوتل نہیں دیندہ بھی اینی روز دی پینی ہے لوڑ نہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى اوے باقی چھوڑو میں تے مردوں کو زندہ کرتا ہوں زندہ میں اور وہ اٹھ جاتے ہیں بِإِذْنِ اللہ اللہ کے یار مذہب تے سدھا ہے انہوں الجھاؤ تے نانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مردے زندہ کر دے سن عیسیٰ ہاں کرو جی ہاں کرتے سن
قرآن تے اعتبار کرو کرتے سن کوڑے نو شفا دیندے سن بوتل دیندے سن گولیاں دیندے سن ککھ تے پا کے مکھن تے رکھ کے کھاندے سن مردے زندہ کردے سن حکم کردے سن اچھا کسے مولوی نو شک ہوئے تے دسے تساں تے مننا ہی مننا کسے اہل حدیث نو پوچھو دیوبندی نو پوچھو حضرت عیسیٰ مردے زندہ کردے سن آہو انے نو چنگا کردے سن آہو پرندہ بنا کے مٹی دا تے پھوک مار کے اڑا چھڑدے سن آہو انہوں پوچھو کیویں کردے سن تو کیویں کردے سن اے نہر چ کھلوتے رہے 5-7 سال قبر تے بیٹھے رہے گھوڑے دی طرح دعا بس لتا کر کے نہیں خبردار وہ اللہ دی نشانی ہے وہ اللہ دی نشانی ہے ایتھے ہی رکھنا قرآن تے نتیجہ دینا میرے عزیزو موسیٰ عیسیٰ مردہ زندہ کرن تے مولوی نو شک نہیں پرندہ اڑان تے مولوی نو شک نہیں برف والو ٹھیک کرن تے مولوی نو شک نہیں انے نو ٹھیک کر دن ماں دے پیٹ چو انا ایتھو نہیں ماں دے پیٹ چو انا پیدا ہویا ہوئے یعنی جنہوں اللہ نے انیا کیتا ہوئے انہوں نشانی ٹھیک کر چھڑ دی ہوئے ہوئے یہ دا مطلب ہے نشانی نو اللہ اختیار دیتے نے نا دیتے نے یہ دا مطلب ہے جڑی اللہ دی نشانی ہوئے انہوں انہیں اختیار ہوندے نے مٹھے ہو گیا ہوندے نے اس مولوی نو آکھو جی میں ساڑھے مولوی ایتھے قرآن رکھیا سی تو ایتھے قرآن رکھ کے مسیطے کھلو کے دس اے عیسیٰ جدے مگر نماز پڑھے گا او کنے اختیار لے گیا آباد رکھ لے کے ہوندی ہے اور اللہ دی رضا چو راضی ہوندی ہے جویں جویں اللہ چاہتا ہے اوویں اوویں او کرتا ہے جویں او کرتا ہے اوویں اوویں اللہ چاہتا ہے انہاں دی رضا ایک ہوندی ہے اللہ دی ایک کربلا چ آیا اج دوسرا دن جڑے کربلا چ خیمے لگے نے شبیر دے انہاں وچ ایک آیت نہیں انہاں چ قرآن دیاں بڑیاں آیت قرآن دی کسے آیت دا نا آیت تطہیر ہے قرآن دی کسے آیت دا نا آیت غدیر ہے قرآن دی کسے آیت دا نا آیت وضو ہے قرآن دی کسے آیت دا نا آیت صلاۃ ہے قرآن دی کسے آیت دا نا آیت زکوٰۃ ہے جڑیاں انہاں خیمیاں دے اندر نے کسے آیت دا نا کبریٰ ہے کسے آیت دا نام کلثوم ہے کسے آیت دا نام آیتاں پریشان ہوئیاں تے آیت کبریٰ نے پوچھا کہ ویر تیرا زمانے چ کوئی نہیں آج 3 محرم ہے 3 تیسری محرم ہے تیسری محرم نو شبیر نے ایک خط لکھیا ہے اپنے پرانے دوست یاد آؤندے نے جدو بندہ اوکھا ہو جائے آؤندے نے جدو بندہ اوکھا ہو جائے نا ادو پرانے یار یاد آؤندے نے میرے مولا دا ایک بچپن دا ساتھی سی نا او دا حبیب سی مدینے دیا گلیاں چ ظاہرن نبی دے نواسے جنی عمر سی اے مدینے دیا گلیاں چ امام حسین دے نال اس عمر چ چھوٹی عمر چ بظاہر کٹھیاں پھردا رہندا سی حبیب مظاہر صحابی دا بیٹا ایک دن صحابہ دے مجمع وچ نبی پہ آؤندے اوتھوں حبیب نو چک لیا میرے نبی نے اٹھا لیا سینے نال لا کے ایتھوں منہ چومیا نا متھا چومیا تے صحابی کہن لگے یا رسول اللہ تانوں مظاہر دا بیٹا پیارا لگدا ہے نبی پاک فرماندے نے میری محبت اللہ دی رضا دے مطابق ہوندی ہے میں ذاتی طور تے محبت نہیں کرتا
مینوں اللہ دے حکم دے مطابق میں سارے عمل کرنا اصل چ بچہ مینوں اس واسطے پیارا لگتا ہے اس عمر چ اتنی معرفت رکھتا ہے میں کئی باری اپنے آنکھاں نال ویکھیا جتھوں میرا حسین پیر چکدا ہے مٹی لے کے مٹی لے کے زمین بڑا پیارا دوست سی حبیب اینو خط لکھیا زہرا دے چل نے حبیب دسترخوان تے بیٹھا سی جڑے ویلے خط ان ملے کوئی مضمون نہیں مضمون نگاری بھی نہیں دسترخوان تے خط ملے حبیب پہلا لفظ پڑھتے ہیں اٹھ کے کھڑا ہو گیا بیوی آکھیا کھانا کھانا ہے ہو سکے رہا ہی کچھ نہیں ہو سکے ہویا کی ہے ہو سکے ساری زندگی میں مولا حسین خط لکھے تے میں نو لکھ دے سن یا حبیب یعنی میرے دوست حبیب یا حبیبی حبیب اے میرے دوست حبیب ہو سکے پہلا موقع ہے عباس دی موجودگی بجھے لکھ دینے پہ یا اخی حبیب اے میرا ویر حبیب اے میرا بھائی حبیب فرماندے نے زہرہ دا چند عباس دی موجودگی چھ میں نو ویر آکھے پتہ نہیں کنی مشکل چنے کنی تکلیف چنے بس خط پڑھدا آیا خط دے دو ترہ جملے سن حبیب میرے کو مدینہ چھوٹ گیا میں کربلا تیرے شہر کوفہ دے قریب ایک جنگل چاہ گیا تے حبیب میں نو نانے دی امت ویڑ گئی ہے یزید میرے کو بیعت دا مطالبہ کر لے میں بیعت نہیں کی تھی میں حج دا احرام توڑ کے عمرے چ بدلے اس ویلے میں کربلا دے جنگل چ موجود ہوں اگر ممکن ہو سکے آسانی نہ آ سکے آسانی نہ آ سکے میں جبر نہیں کر دو جے آ سکے تے آ جا اگلی گل نے حبیب دا جگر پھاڑ دیتا لکھیا سی میں تینوں کدی نہ بلاندا زینب میرے نام آباد رہے ایک جملہ سنو تے اجازت دے دو جان بندے دی اوکھی ہوندی ہے جدو مشکل وچ ہوئے تے کوئی واقف مل پوے مشکل وچ ہوئے حبیب توڑے ذہن چاہ گیا آ گیا یہ دی شان دا ایک جملہ پڑھا 2 منٹ باقی 1 منٹ باقی 1 منٹ ٹیڑھ پڑھنا یہ دی شان ہے کہ شام غریباں حضرت زینب جدو باہر نکلنا واہ حجابہ کہہ کے یہ پہلا بندہ حبیب ہے جنہوں بی بی زینبہ کیا ویر حبیب اسی مٹی ہے بڑی شان ہے جناب زینب ویر ہے بڑی شان ہے کوفے دے بازار چو قافلہ پہ گزردہ سی حبیب دا مکان آ گیا حبیب دے مکان تے 7 سال دا بچہ حبیب دا کھلوتا سی حضرت سجاد دے اتھرو ایتھے ڈگے بی بی زینب آکھیا کی ہوئی آواز ہوندی اما حبیب دا مکان ہے تے اجڑا کوٹھے تے بچہ کھلوتا ہے حبیب دا پتر ہے حضرت بی بی زینب نے آج کر کے معاف کرنا ایتھے وال سن آج بی بی نے فرمایا میرے بیٹے میرے قریب آ بچہ 2 قدم پیچھے ہٹیا بی بی فرما دیے نہ ڈر میں تیری کچھ لگنی ہاں جدو بی بی آکھنا میں تیری کچھ لگنی ہاں بچہ 1 قدم اگے ہو کے آندہ بی بی اگر تسی میرے رشتہ دار ہو میں تو انو اگے تے کدی نہیں ویکھیا جدو اس بچے آکھنا میں تو انو اگے کدی نہیں ویکھیا اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرما دی میں نو اگے کسے بھی نہیں سی میں نو لوکا ادو ویکھیا جدو میرا عباس نہ رہا بی بی فرمایا میں نو روانا میں نو دس پیو کتھے آندہ ایتھے ایک جنگل کربلا ہے اتھو سانو خط آیا سی میرا پیو جنگل ہی تر گیا بی بی پوچھا کدی جنگلہ جو بھی کسے نو خط آئے نے اس جملہ آکھیا بی بی سکینہ دی چیخ نکل گئی بچہ چھوٹا سی نا 7 سال دا پولے منہ نڑ کہنے لگا اتھے ساڑے پیر آئے ساڑے پیر دا نام حسین ہے بی بی فرمایا اور کوئی گل دس آندہ میری اماں نو میرا پیو خط سناندہ سی میں نو نہ باہر کر چھڑیا میں دروازے کھلو گیا تے میرا پیو چھپ کے میری ماں نو بیاندہ سی کلے نہیں آئے پہنا بھی نہ آئے بی بی فرمایا ہون دا سماں کتھے گی آندہ میری اماں اندر بیٹھی ہے بی بی فرمایا حالم سی بی بی فرمایا اماں نو آخ تینو بازار ہے
ایک بی بی سد دی تے آندی ہے میں تہاڈی کچھ لگنی ہاں. دوڑ کے بچہ آیا, آخری جملہ 1.5 منٹ بعد واپس آیا, کلا آیا تے بی بی دا اونٹ تھوڑا جا آگے گزر گیا سی. بی بی نے تھوڑا جا پلٹ کے ویکھیا تے حبیب دا بیٹا آ گیا سی نا. جگر سنبھالو, پہاڑ مصائب دائے دے ویچے, بچہ چھت تے آیا. بی بی پلٹ کے فرمایا اماں کیوں نہیں آئی؟ آؤ لوگوں ساڈے رون دی وجہ سن لو, آؤ لوگوں ساڈے پٹن دی سبب سن لو. جدو بچہ چھت تے آیا بی بی آگے اماں کیوں نہیں آئی؟ بچہ آگے ود کے اندر بی بی میں تہاڈا پیغام دیتا ہے, میری اماں دی ہے میں پردہ دار, میری اماں دی ہے میں کدی چھت تے نہیں آئی, میری اماں دی ہے میں پردہ دار ہوں. حبیب دے سر جو آواز آئی, اوے اماں نو آنکھ پردے نو اگ لاؤ, اجڑ گیا بیڑا بدو.